السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم۔ محترم فاضلات، گزشتہ درس میں پچھلے ایک دو درسوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار گم گیا تھا، کیا وہ گما تو 2 مرتبہ تھا، لیکن کیا وہ ایک سفر میں یا 2 سفر میں؟ میں نے دیکھا کہ یعنی ہماری عزیز اہلیہ سے کچھ فاضلات نے سوال کیا ہے کہ اس میں کچھ اشتباہ ہو گیا ہے۔ اس میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے وہ سفر تو 2 ہی تھے، سفر ایک نہیں تھا، اور یہی جو ہے قرین صحت ہے۔ البتہ المعجم الکبیر جو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں جو 2 جدا جدا سفر کی بات ہے وہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ یعنی جس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 2 سفر تھے، وہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن حدیث کے ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً وہ 2 سفر نہیں تھے، 2 سفر تھے ہی، لیکن یہ 2 سفر کی صراحت جس حدیث سے مل رہی ہے وہ حدیث سندن جو ہے ضعیف ہے۔ یہ ہے، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے آڈیو میں آگے کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی کتاب التیمم، اس کی جو پہلی حدیث ہے، حالانکہ مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، یہ مسئلہ ہم کو پڑھنا تھا۔ البتہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی متعدد مقامات پر لائے ہیں، تو پہلے نمبر پر جو لائے کتاب التیمم کی جو پہلی حدیث ہے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے، بھلے ہی پوری تفصیل نہیں ہے لیکن اچھی خاصی اس میں تفصیل ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ام من عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار گم گیا تھا، اس وہ 2 جدا جدا سفر تھے، تو جس سفر کی بابت یہاں گفتگو ہو رہی ہے، حدیث نمبر 334 میں، کتاب التیمم پہلی حدیث، تو ام من عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی جب میرا ہار گم گیا تھا تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے شکایت کی آپ کو، فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کرنے لگے کہ الا ترى ما صنعت عائشہ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ماء، کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے دیکھو کیا معاملہ ہو گیا ہے، آپ نے ہار گما دیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے روک رکھا، اور پورے صحابہ کو نہ یہاں پر پانی موجود ہے، نہ صحابہ کے پاس پانی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کر کے لوگوں نے شکایت کیوں کی؟ حالانکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جس کی صراحت ہے حدیث میں۔ اسی وجہ سے وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے رضی اللہ عنہ شکایت کرنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی الفور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ ام من عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه على فخذی قد نام، میری ران پر آپ اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے اور سو گئے تھے آپ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ام من عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہر 2 اعتبار سے سرزنش کی، یعنی لفظی اعتبار سے بھی آپ کے حق میں کچھ الفاظ کہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور پھر اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کیا۔ ہاتھ کا بھی استعمال کس طرح سے؟ ام من عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے کہا کہ حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیس علامہ ولیس معهم ماء، یہ بھی کہا کہ کہاں روکے رکھا ہے تمہارے ہار گمنے کی وجہ سے، یعنی چھوٹے سے ہار کی وجہ سے اللہ کے رسول رکے ہوئے ہیں اور اور کل صحابہ رکے ہوئے ہیں۔ فعاتبنی ابو بکر، ایسے کہا، ذرا دھیان دیجئے، فعاتبنی، ابھی نہیں کہا، میرے والد نے جو مجھ سے خفا ہو گئے تھے کچھ ایسے ویسے الفاظ میرے حق میں کہا کہ فعاتبنی، نام لے کر کے کہا کہ فعاتبنی ابو بکرین، میں اس بارے میں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور کہا کہ وقال ما شاء اللہ ان یقول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو منشا تھی، جو کچھ کہنا تھا کہہ کر کے چلے گئے۔ یہ تو زبانی بات تھی۔ اچھا، ہاتھ کا جو استعمال کیا، کہا کہ وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، کہا کہ میرے کمر پر، میرے پیٹ پر جو ہے آپ نے ایک کچوکا بھی لگایا آپ نے، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہی حدیث صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب التفسیر میں جو سورۃ المائدہ کی تفسیر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ حدیث نمبر 4608، 4608، اس میں یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ عمرو بن الحارث جو مصری ہیں ان کی طریق سے لے کر کے آئے ہیں۔ تو
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وَنَزَلَ فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِ رَاقِدًا، یہ میرے ران پر پیر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. اقبل ابو بکر، الفاظ دیکھو آپ، فلکزنی لکزتا شدیدہ، یعنی لکزا قرآن مجید میں ایک لفظ ہے سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا لگایا اس کو. تو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الحدود میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں، آگے ذکر ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالی. وہاں امام بخاری نے اس کی صراحت کی ہے رحمہ اللہ کہ عربی زبان میں وکزا اور لکزا یہ قریب المعنی ہے، بلکہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں. اس اعتبار سے فلکزنی لکزتا شدیدہ، یعنی لکزا کہتے ہیں اپنی ہتھیلی سے سینے پر مارنا. تو اس طرح سے امام بخاری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو مار بھی ماری آپ نے، اور جو ہے الفاظ بھی استعمال کیا آپ نے. تو یہ معاملہ تھا ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا، اتنا سخت مارا کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ بھی کہیں کہیں موت نہ آ جائے. فبل موت یہ معاملہ آ گیا تھا کہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری روح قبض ہو جائے. تو یہ کافی گرا گزرا تھا ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ. اس واقعے کو رکھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر اصحاب علم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ والد کی والد کا جو معاملہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے حق میں، خاص کر بیٹی کی اگر ہم بات کریں، اس لیے کہ بیٹی کل کے دن کسی کی زوجیت میں چلی جائے گی، تو کسی کی زوجیت میں جانے کے باوجود بھی باپ کو کیا اتنا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے جو ہے مطلب بیٹی کو سرزنش کرے کسی معاملے کو لے کر، بیٹی پر مطلب ہلکی پھلکی مار مارے کسی معاملے کو لے کر، تعزیر کا جو معاملہ ہوتا ہے تعدیبی کاروائی کر سکتا ہے باپ. اور پھر اس میں مزید وسعت دی امام بخاری نے رحمہ اللہ. مزید وسعت کا کیا مطلب ہے؟ مزید وسعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاکم وقت ہے، مسلمانوں کے ایک امام، مسلمانوں کا ایک ذمہ دار، مسلمانوں کا ایک سربراہ، یعنی امام المسلمین جو ہوتے ہیں، تو امام المسلمین ہی ہوں گے نا جو کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے سر انجام دیں گے، کسی کو سزا دینا ہو. تو امام المسلمین کے ہوتے ہوئے بھی کیا ایک مسلمان، ایک ایسا مسلمان جو اپنی قدیم زمانے کی اگر بات کریں تو اپنے غلاموں کو یا جو ہے مطلب اپنی آل اولاد کو کیا وہ تعدیبی کاروائی کر سکتا ہے یا حاکم وقت ہی کرے گا وہ؟ یعنی اس نقطے کو رکھ کر کے مطلب اس یعنی گفتگو کی گئی. آپ دیکھو کہ صحیح بخاری کی جو آخری کتابوں میں ایک کتاب ہے کتاب الحدود، کتاب الحدود میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے، اور آپ نے اس بات کو بتایا کہ اگر ایک یعنی کتاب کتاب الحدود میں جو حدیث نمبر ہے 6844 یعنی 6844، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی دو سندوں سے لے کر کے آئے ہیں. تو اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ باب من ادب اہلہ او غیرہ دون سلطان یا دون اذن سلطان، بعض نسخوں میں جو ہے دون اذن سلطان ہے. یعنی کیا مطلب ہے دون اذن سلطان کے؟ یعنی حاکم وقت کی اجازت کے بغیر کیا کوئی شخص اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں میں سے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، او غیرہ یعنی یا کسی اور مسلمان کے لیے بھی کیا وہ تعدیبی کاروائی کر سکتا ہے؟ یعنی کتاب الحدود میں اس مسئلے کو کیسے بتایا دیکھو امام بخاری نے رحمہ اللہ. کیا مطلب تعدیبی کاروائی کر سکتا ہے؟ تعدیبی کاروائی سے مراد یہ ہے کہ یعنی انہیں سرزنش کرنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یا انہیں ملامت سے مراد جو ہے مطلب یعنی ان کی کچھ سزا ہو تو سزا دینا. جیسے عام طور پر مدارس کی بات رکھ لیجئے، حاکم وقت کے ہوتے ہوئے بھی، یا گھر والوں میں سے کسی کو، یا جو ہے محلے کا کوئی شخص یا کسی بھی مسلمان کو. تو ایک تفصیلی بات ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن امام بخاری نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ایک روایت لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ جو اصلاً کتاب الصلاح میں موجود ہے. وہ حدیث کتاب الصلاح میں، وہ اس حدیث میں سب جانتے ہیں الحمدللہ، اس حدیث سے تو سب واقف ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله، کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو روکے، زور لگا کے روکے. پھر بھی آگے گزر جا رہا ہے تو فلیقاتلہ، یعنی اسے اچھی طرح دھکا دے کے ہٹائے وہاں سے. اب امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے رحمہ اللہ
کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگے لکھا. اب دیکھو نا جو حدیث نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے باپ کے تحت، اس سے پہلے کہا کہ وفعلہ ابو سعید. کتاب السلام میں یہ حدیث موصولاً موجود ہے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے. آپ نے فعلاً آپ کو یہ حدیث معلوم بھی تھی اور آپ کے ساتھ ایسا حادثہ بھی ہوا. ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ نے جو ہے فلیقاتلہ والی بات پر عمل کیا، آپ نے دھکا دیا اس کو. آپ نے جب دھکا دیا تو پھر وہ شکایت پہنچی مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما کے پاس، اور وہ مدینے کے حاکم وقت تھے وہ اس وقت. تو آپ نے بلا کر کے استفسار کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے تعدیبی کاروائی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعدیبی کاروائی کرنے کا ایک گنجائش رکھی ہے شرعی نقطۂ نظر سے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث میں ام بن عائشہ رضی اللہ عنہا کو آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کا الفاظ کی شکل میں بھی اور اپنا ہاتھ بھی جو آپ نے استعمال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک حدیث فعلی ہوتی ہے، ایک حدیث تقریری ہوتی ہے. یہ رسول اللہ کی حاضری میں ہوا ہے معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث تقریری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے ہیں تو آپ کے آنکھ جو ہے بند رہتے ہیں. آپ کا آپ قلبی اعتبار سے حاضر رہتے ہیں. آپ یہ سب جانتے ہیں الحمدللہ. تو اس اعتبار سے حدیث تقریری ہوئی. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے کے حالات سے آپ واقف رہتے ہیں، تو یہ حدیث تقریری ہوئی نا، یہ کہ پیچھے کے حالات سے بھی آپ واقف رہتے ہیں تو آپ کے حاضری میں کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں ابو بکر صدیق کا اس طرح سے قدم اٹھانا، اس سے استدلال کیا ہے امام بخاری نے رحمہ اللہ. اسی طرح سے آپ دیکھو کہ صحیح بخاری کی جو صحیح بخاری کی جو کیا کہتے ہیں کتاب النکاح، صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں اس کی بالکل آخری حدیث کتاب النکاح کی، اس میں حالانکہ اس میں ذرا سی تفصیل ہے، ذرا سمجھانا پڑے گا اس میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو باب قائم کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے. وہ یعنی اس باب کے دو حصے ہیں جو کتاب النکاح کا جو آخری باب ہے. ایک حصہ یہ ہے کہ باب قول الرجل لصاحبہ هل اعرستم اللیلہ. صحیح بخاری اگر آپ کے سامنے ہو، حدیث نمبر ہے 5250، آپ ضرور دیکھیے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کتاب النکاح کا آخری باب کہ باب قول الرجل یعنی کسی آدمی کا یہ کہنا لصاحبہ اپنے کسی ساتھی سے کہ حل اعرستم اللیلہ، یعنی عرصہ اصل میں آتا ہے رات کے آخری وقت میں کہیں پڑاؤ ڈالنا، اور عمومی طور پر جو ہے مطلب وہ ایک طرح سے پھر وہ یعنی ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہو گیا وہ. تو کسی شخص کا کسی شخص کے حق میں یہ کہنا کہ حل اعرستم اللیلہ، کیا رات میں تم نے جمع کیا ہے، یہ ایک باپ کا ایک حصہ ہے. باپ کا دوسرا حصہ ہے کہ وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. العتاب یعنی ناگواری کی حالت میں، یا خفا ہو چکے ہوں، یا کچھ مطلب کچھ سرزنش کرنا مقصود ہو، اس وقت جو ہی یعنی کسی شخص کا اپنی بیٹی کی جو الخاصرہ ہے، کمر وغیرہ کا جو حصہ ہے وہاں پر جو ہے مطلب کچھوکا لگانا. حالانکہ حدیث جو لے کر کے آئے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جو معروف حدیث ہے، اور یہ وہی حدیث ہے جو کتاب التیمم کی پہلی حدیث ہے. یہاں مختصر لائے ہیں، وہاں مفصل لائے ہیں، سند تو ایک ہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لا کر کے جو دو مسئلے ہیں، دوسری مسئلے کے لیے یہاں پر حدیث موجود ہے. اب پہلے مسئلے کے لیے حدیث کہاں ہے، اس سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ وہ آگے سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں بہرحال اس حدیث سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جو ہے جس طرح سے ایک شخص کا اپنی بیٹی کو کمر پر جو ہے مطلب کچوکا لگانا، اور ان کے زوج ان کے شوہر کے سامنے جو ایک طرح سے بہرحال ایک حیا کا معاملہ رہتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے عند ضرورہ، حالات کے اعتبار سے کسی مناسبت سے. اور کہا کہ جو ہے مطلب ایک شخص سے اس طرح سے پوچھ لینا کہ بھئی حل اعرستم اللیلہ، رات میں جمع کی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے قیاس کیا ہے کہ جب یہ ایک طرح سے حیا کا معاملہ ہے اور یہ عند ضرورہ جو ہے اس طرح کی ضرورت پڑ جائے پر یہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے جائز ہے. یہ امام بخاری کو مقصود ہے رحمہ اللہ. حالانکہ بعض اہل علم نے کہا کہ جیسے حافظ بن حجر نے کہا کہ امام بخاری کو پہلے باپ کا جو حصہ ہے اس کے لیے حدیث لانا امام بخاری رحمہ اللہ نے ممکن ہے اس کو خالی چھوڑ دیا ہو، اپنی شرط پر نہ ملی ہو حدیث، یا حدیث لانا چاہ رہے تھے وقت نہ ملا ہو. بہرحال یہ سب اندیشے ہیں، لیکن مولانا عبد الستار حماد حفظہ اللہ نے ہدایت القاری میں اس بات کو، دیگر اصحاب علم نے بھی اس بات کو بیان کیا، مولانا داؤد راز رحمہ اللہ نے بھی، کہ جو وہ حدیث ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جب ان کی اولاد کا جو ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا تھا رات میں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسبت سے ان سے پوچھا تھا کہ حل اعرفتم اللیلہ، کتاب العقیقہ میں وہ حدیث ہے، کتاب العقیقہ کی پہلی حدیث، آپ پہلی دوسری حدیث آپ دیکھ لیجیے، اس میں صحیح بخاری کی ہی۔ تو یہ بھی امام بخاری نے اس نقطۂ نظر سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ باپ کا اپنی اولاد کو تعدیبی کاروائی کرنا، یا خاص طور پر بیٹی کے لیے جو ہے باپ کی حاضری میں جو ہے ہاتھ اٹھانا یا ان کے پوچھنا یا ان پر ان کے وہاں داخل ہو جانا، اس لیے کہ جو ہے مطلب باپ اور بیٹی گھر میں ہوں، تو شوہر اور بیوی گھر میں ہوں، تو باپ کا جو ہے گھر میں داخل ہو جانا یا ان کے کمرے میں چلے جانا کیا جائز ہے کیا؟ کہا کہ حالات کے اعتبار سے اگر جو ہے مطلب ایک مناسب انداز میں بیٹھے ہوئے ہو، جیسے ام المؤمنین عائشہ کہتی کہ میں میرے ران پر سر رکھ کر کے سوئی ہوئی تھی، پھر بھی ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے، ظاہر بات ہے حالات کے اعتبار سے کہ واقعتاً کیا ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں، باپ اس نقطۂ نظر سے جو ہے مطلب اس کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نقطے سے یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست کی یہ آخری گفتگو رہے گی، آخری آڈیو ہے یہ، وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی آپ کی تعبیر دیکھیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو آپ کے پاس آئے اور جو ہے سرزنش کی آپ کی، اور آپ کو جو ہے مارا بھی، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعبیر دیکھے، آپ کہتی ہیں کہ فعاتبنی ابو بکر، فعاتبنی ابھی نہیں کہا، یعنی اپنے والد کا نام لے کر کے کہا آپ نے، فعاتبنی ابو بکر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی یعنی فرما بردار بیٹی ہے، اور بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں آپ، تو فعاتبنی ابھی نہیں کہا آپ نے، فعاتبنی ابو بکر کہا۔ اس سلسلے میں حالانکہ شارحین حدیث جیسے ابن حجر وغیرہ نے رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب علم نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہاں جو معاملہ تھا ایک باپ کی طرح ان کو نہیں لگا، ایک باپ کا جو معاملہ ہوتا ہے نرمی کا، پیار کا، بالخصوص شادی ہو جانے کے بعد ایک باپ کا جو معاملہ ہوتا ہے بیٹی کے حق میں، تو وہ نہیں لگا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ ایک تو آپ نے الفاظ بھی استعمال کی، الفاظ سے بھی ڈانٹا اور جو ہے مارا بھی، تو یہ تکلیف تھی آپ کو، تو آپ نے کہا کہ فعاتبنی ابو بکر۔ دراصل یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ ممکن ہو یہ بھی ایک بات ہو، یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے جیسے کہ شارحین نے کہا ہے۔ ساتھ میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، طلبہ طالبات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جو ہے مطلب ہمارے بزرگوں نے جو نصاب ترتیب دیا ہے، اس میں یعنی الادب العربی، یعنی تاریخ الادب العربی، میں ایک مادے کی بات، ایک کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کتاب جو ہے مطلب نصاب میں متعین کی گئی ہے، میں موضوع کی بات کر رہا ہوں، یعنی تاریخ الادب العربی، یا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس طرح کی بھی کتابیں آئی ہیں، یعنی تاریخ العرب یعنی قبل الاسلام، اس طرح کی کتابیں اردو زبان میں بھی ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں، اردو زبان میں بھی اچھی خاصی الحمدللہ، اردو زبان میں تو، عربی زبان میں تو بہت ہے۔ تو اب الرحیق المختوم بھی اٹھا لیجیے، سیرت کی ایک عام کتاب جو ہر گھر میں ہے، ہر مسجد میں نظر آ جاتی ہے، اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے جو ہے مطلب ایام عرب کو جو بیان کیا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے تاکہ جو طالب علم عرب کے ثقافت کو، عرب کے تمدن کو، وہاں کی تہذیب کو نہیں سمجھے گا، تو یقیناً جو ہے قرآنی اسالیب اور احادیث میں اس طرح کے اسالیب کو سمجھنے میں دشواری ہوگی اس کو۔ یعنی عرب کا جو معاملہ ہے، جب وہ ایک طرح سے طیش میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو ایک طرح سے کبھی کبھار ان کا نام جو ہے لے کر کے بیان کرنا، یا کبھی کبھار ان کا نام لیے بغیر، ان کے والد کا نام لیے بغیر جو ہے والد کا کہہ رہا ہوں، ان کا نام لیے بغیر جو ہے یعنی ان کے والد کی طرف جو ہے ولدیت پر ہی گفتگو کرنا، ولدیت پر نام لینا، تو یہ عربوں کا ایک اسلوب رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یعنی صحیح بخاری کی ہی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر جو ہے 3660 پر 1، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت پر گفتگو ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر۔ معروف حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور بہرحال ایک بحثت بشر، ایک چوک جو ہے ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی، وہ رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور آپ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسی بہرحال چلے گئے گھر میں اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ تو جب معاملہ جو ہے مطلب اس حد تک پہنچا کہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا تھا، لیکن چوک مجھ سے ہوئی تھی، بس میں معافی مانگ رہا تھا تو انہوں نے معاف نہیں کیا۔
اس حدیث میں باتیں بہت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے کہ ابو بکر صدیق سے کیا چوک ہوئی وہ سب آپ نے مطلب نوٹس ہی نہیں لیا، آپ نے پوچھا ہی نہیں، آپ نے تفصیل میں گئی ہی نہیں. بس یہ کہا کہ صدیق اکبر کو رلایا کس نے، انہوں نے معافی مانگی تو معاف کر دینا چاہیے تھا ان کو. لیکن اس حدیث میں کیا بات ہے دیکھیے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وقال یا رسول اللہ انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، بینی و بین عمر ابن الخطاب نے کہا، بینی و بین الخطاب. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر نشاندہی کی ہے کہ عربوں کا اسلوب ہے، جب غصے میں آتے ہیں تو وہ نام نہیں لیتے ہیں، وہ جو ہے مطلب یعنی ولدیت سے جو ہے مطلب ولدیت اختیار کرتے ہیں. یہ عربی اسلوب ہے. یہ آپ دیکھو کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور مثال بھی دی ہے، جو صحیح بخاری کی کتاب النکاح ہے، کتاب النکاح کا جو 110واں باب ہے، باب ذب الرجل عن ابنته فی الغیرۃ والانصاف. کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کبھی غیرت دکھاتا ہے. تو اس باب کے تحت امام بخاری نے جو معروف حدیث لے کر کے آئے ہیں، جس میں حدیث نمبر ہے 5230، کہ جب خبریں یہ عام ہوئی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنے جا رہے ہیں. بات صرف ایک تو دوسری شادی کی تھی اور پھر بالخصوص ابو جہل کی بیٹی کی تھی. تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، وہ بھی ممبر پر، وہ علی الممبر، کہ ان بنی ہشام بن المغیرہ استاذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا اذن. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گا. کہا کہ ثم لا اذن، میں اجازت نہیں دوں گا. ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابی طالب، میں تو اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کی شادی، یعنی میری بیٹی زوجیت میں رہتے ہوئے علی بن ابی طالب کے شوہر سے شادی کریں. کہا کہ الا ان يريد ابن ابی طالب، علی نہیں کہا، نام نہیں لیا آپ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق جب خبر ملی کہ وہ بھی راضی ہیں تو آپ نے غصے کا اظہار کیا، آپ نے نام نہیں لیا. آپ نے دراصل یہ عربی اسلوب ہے. یہ عرب تہذیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب تک تاریخ الادب العربی، یہ موضوع مادے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس موضوع کو جب ہم نہیں سمجھیں گے پھر ہم کو ایک عجیب سا لگے گا. تو یہ فحاتبنی ابو بکر والی جو بات ہے، دراصل یہی بات ہے کہ آپ نے جو نام لیا ہے وہ ایک طرح سے تیش میں آ کر کے، وہ ایک مطلب وہاں کسی کو برا نہیں لگے گا، روایت بیانی میں بھی کسی کو برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ ایک تہذیب کی بات ہے، ایک تمدن کی بات ہے. اس کا تعلق شرعی نقطہ نظر سے نہیں کہ ایسی صورت میں بیٹی جو ہے باپ کا نام لے سکتی ہے، ایسی نہیں. ہمارے ملک میں ہم جہاں رہتے ہیں یہاں ہم جو والد کو جو ابو یا ابا جان یا جو بھی بولیں گے ہم وہی بولیں گے، پیار سے بولیں گے تب بھی، غصے میں بولیں گے تب بھی. تو یہ عربی تہذیب ہے. ایسا نہیں کہ آج بیٹی یا بیٹا جو ہے مطلب غصے میں آ جائے تو باپ کو عبداللہ کر کے بلائے گا کہ عبداللہ نے مجھ سے ایسے کہا. تو یہ عربی تہذیب ہے. یہ بارک اللہ فیکم.